الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ کہا اس سے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا باغی تھا، اس سے اس کے ساتھی نے جو ایمان والا تھا، جو باتیں کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اکفرت بالذی، کہ تو انکار کرتا ہے اس ذات سے، خالق کا جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر ایک نطفے سے تیری نسل کو آگے چلایا، ثم سواک پھر تجھے مکمل کیا، برابر کیا، رجلا ایک مکمل آدمی کی صورت میں۔ اس سے پہلے جو اللہ، یہ دو دوستوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے، ایک اللہ والا تھا اور ایک اللہ کا باغی تھا۔ جو اللہ کا باغی تھا اس کے نظریات جو تھے وہ ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، اور اب جو اللہ کو ماننے والا تھا اس کی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو بندہ مومن نے یہ اس مستکبر یعنی متکبر آدمی کے استکبار اور انکار قیامت پر جب گلہ کیا کہ اگر تم قیامت کے منکر ہو تو یہ کفر ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ خدا زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا تم نے خود اپنی ہستی پر غور نہیں کیا کہ تم جس آدم کی اولاد ہو، خدا نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے اولاد آدم کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی پانی کی بوند سے تمہیں ایک بلا چنگا مرد بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہی خدا کی قدرت ہے، تو کیوں تو اس سے انکار کر رہا ہے؟ تو لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ ربی ولا اشرک بربی احدا، آگے کہا کہ دیکھو میں اپنے اللہ کو ہی اپنا معبود مانتا ہوں اور وہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو پہلے تو اس آدمی نے اس کے عقیدے کی جو غلطیاں تھیں وہ بتائیں، پھر اس نے اپنا عقیدہ جو تھا وہ واضح کیا۔ فرمایا یہ بندہ مومن اپنا عقیدہ بیان کیا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایمان کے لیے صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا کو ہی اپنا رب، پروردگار، آقا اور مالک مانا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن رب دوسروں کو بھی مانتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، تو وہ شخص، ایسا شخص مشرک ہوگا، اور یہ جو شرک ہے یہ شرک ہی نہیں بلکہ کفر بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال، جاہ و جلال پر مغرور ہے تو اس کو اپنی قابلیت کا ثمرہ اور نتیجہ اور اپنے استحقاق اور ذاتی کرشمہ خیال کرتا ہے، اور یہ خناس اس کے دل میں سمایا ہوا ہے کہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو مال و دولت سے نواز دے اور جب چاہے اس سے واپس لے لے۔ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی گلہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب وہ باتیں کرتے کرتے اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو اس نے کہا ولولا اذا دخلت، اور جب وہ باغ میں داخل ہوا، جنت کا قلت ما شاء اللہ، تو باغ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم کہتے کہ ماشاء اللہ، یہ اللہ ہی کی دین ہے،
یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کے چاہنے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لا قوت الا باللہ، اور اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یہ قوت کسی اور کے پاس نہیں، وہ جس کو چاہے نواز دے، جس سے چاہے چھین لے۔ ان ترنے انا اقل من کا مالوں و ولدا، اور اسی بنیاد پر تو خود کو مجھ سے بالا تر سمجھتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تم مال اور اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کم دیکھتے ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہی انسان کا سب کچھ ہے، کیونکہ اصل میں کامیابی اور ناکامی آخرت پر منحصر ہے کہ جس کی آخرت بہتر ہو گئی اس کی کامیابی بہتر ہو گئی، وہی کامیاب ہے۔ جس کی آخرت برباد ہو گئی، خراب ہو گئی، وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہاں یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو یہ نہ سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہے، یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ تو پھر یہ ساری باتیں اس نے کر کے کہا کہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا، کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے نا، مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ من جنت کا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور وہ کسی بھی وقت تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج کر اس کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس کو اس کی خیر خواہی کے لیے یہ ڈرایا جا رہا ہے، اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تو انسان بن جا، اللہ کو مان لے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر لے۔ اگر تو اللہ کی اسی طرح مخالفت کرتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت تمہارے اس باغ کو ویران بھی کر سکتا ہے، جس کے بعد تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ او یصبح ماؤہا غوراً فلن تستطیع لہ طلبا، یا اس کا او یصبح ماؤہا غوراً، کہ یہ جو نہر چل رہی ہے نا، اس کا پانی اگر اللہ تعالیٰ نیچے کر دے، گہرا کر دے، ختم کر دے، خشک کر دے، تو چاہنے کے باوجود اس کو دوبارہ اوپر نہیں لا سکتا۔ تو اگر اس کا پانی نہ آئے تو تمہاری یہ جتنی بھی کھیتی باڑی ہے، جتنے بھی یہ باغ ہے، جتنی بھی یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تو انسان بن جا، اللہ کی مخالفت نہ کر، ورنہ تمہیں بہت سا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مغروروں کی اوپر مستکبر کا جو قول گزرا ہے کہ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، یہ میرا پھل، یہ میرا باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا۔ اکثر جتنے بھی مغرور لوگ ہیں، متکبرین ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو عیش و آرام ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، وہ سب کچھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کے پھلوں پر آفت آئی۔ پھر جب اس کے باغوں پر، اس کے پھلوں پر جو آفت آئی، اس نے اس پر جو خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ہی ملتا رہ گیا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ جو اپنے باغ تھے وہ اوندے منہ گرے پڑے تھے، وہ سب ختم ہو گیا تھا، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کبھی بھی اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بناتا۔ جب اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا
تو پھر اس نے کہا کہ اے کاش مجھے پہلے ہی اس بات کی سمجھ آ جاتی تو میں کسی کو اللہ کے علاوہ اس کا شریک نہ بناتا، تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکی، یہ باتیں کوئی فائدہ نہ دے سکی، کیوں کہ اب وہ انہونی ہو چکی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اب وہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ تو اس لیے وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو دیکھیں، اس اللہ کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، اس کی شریعت پر چلیں، اور کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ جب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کو للکارنے کی کوشش کی، تو اللہ نے آفت بھیج کر اس کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب اس کے پاس کچھ نہ رہا تو پھر اس نے کہا کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، تو آج میرا یہ حشر نشر نہ ہوتا۔ تو اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوکیں کھیت، تو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بندہ جٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کر لے، اور یہ جو غرور، تکبر، فخر، یہ چیزیں اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔